آج یاد آتا ہے سلطان نور الدین زنگی، جنہوں نے نام محمد پر اپنا سب کچھ وار دینے کا عزم کر رکھا۔ دنیا پہ کتنے حکمران آئے ہیں، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ سلطان ایوبی کا نام لبوں پر آئے ادب سے پلکیں جھک جاتی، عقیدت اور احترام کے جذبات سینے میں پیدا ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر اس نے وفا کی ہے، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے رسول سے وفا کرے گا پھر اس کو میں مرنے نہیں دوں گا۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ شعر میں نچوڑا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو حضور کے نام پہ جن لوگوں نے وفا کی ہے رب نے پھر انہیں مرنے نہیں دیا۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر بھی زندہ ہے، آج نور الدین زنگی کی قبر بھی زندہ ہے۔ اچھا یہ بات میں بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ نپٹنا یہ ہر شخص کے بس کا روگ بھی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ جس کو پسند کریں اس کی ہی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ورنہ کس کے سینے میں یہ آرزو نہیں مچلتی؟ جب راجپال نے توہین کی تھی تو کون نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گردن کاٹوں، لیکن سعادت مندی نصیب ہوئی تو غازی علم الدین شہید کو نصیب ہوئے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا جنازے میں کیسی گلیں کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا غازی علم الدین کے جنازے پہ گردن جھکائے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ 6 لاکھ لوگ حضرت غازی علم الدین کے جنازے میں شامل ہوا تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر پڑے، بعد میں جب اٹھے اور جنازہ پڑھایا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، کبھی یہ کیفیت آپ کی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا جنازے بڑے پڑھائے ہیں لیکن کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ آج پہلی بار یہ موقع ملا، ادھر جنازہ پڑھانے لگا، ادھر آمنہ کا لال بھی سامنے تھا۔ حضرت پیر امیر ملت علیہ رحمہ گردن جھکائے چل رہے تھے تو آپ نے کہا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ آرزو کیوں پیدا ہو کہ وہ بادشاہ ہو، وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے ہیں، میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ اور پھر فرمانے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے سنے، میں نے کبھی یہ آرزو بھی سینے میں نہیں پائی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ لیکن آج غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا ہے، میرے دل میں آج یہ انگڑائیاں جذبات لے رہے ہیں، کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی شاہ ہوتا۔ یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش میرے دل میں انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ یہ سعادت مندیاں ہیں، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے، اور یہ مقدر والے لوگوں کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے۔ یہ یہودی یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں، تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی، اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارفانہ اللہ کا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ حسن بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی۔ یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا۔ مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ وارفانہ لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے، تو اس زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو بظاہر پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے
اور روزانہ مٹی نکالتے اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے. لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے. لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں راہزنی کر رہے تھے اور یہ ڈاکو اور یہ راہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے. جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا. حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ دو موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں. تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں. مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا. سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی. وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں. ہاں، دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی. بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے. بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے. جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا. کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں. بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا. جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مصلے بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ مصلہ اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا. جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی. پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا. اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، ورنہ کائنات بھری پڑی تھی. یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے. اور پھر اس نے روضہ رسول کے ارد گرد جو ہے جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک جو ہے اس نے جو ہے زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا کہ دوبارہ قیامت تک کوئی موذی اس کی جرأت نہ کر سکے. تو روضہ رسول کے ارد گرد وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کو کھودا نہیں جا سکتا. یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا یہ انوکھا باب ہے. آئیے اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے. یہ اسلام کا مجاہد اعظم، یہ حلال اور صلیب کی جنگوں کا ہیرو، اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے اور آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے. سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے زمانے میں ریجینالڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا. انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا، ہمیں جانے دے. تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے. بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ دانت پیستا تھا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نیند نہیں سوؤں گا. پھر پونے 2 سال کا عرصہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھے، جنگی مہموں کو ترتیب دیتا رہا. دن رات اس نے ایک کر دی، نیند قریب نہ آنے دی. جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا. اور پونے 2 سال کا عرصہ اس نے چارپائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا. پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے. اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے ہیں. پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آب خورے دیے، ان میں پانی دیا، کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں. پھر جب ریجینالڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئی غصے سے. اس نے تلوار نہم سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے، تم نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے. اور اس طرح اس ریجینالڈ کتے کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ روشن تاریخ ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے.
اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے. کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرے عام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1.40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں. یہ بھی زمانے میں دن دیکھنے تھے. تو امت مسلمہ کی موت واقع ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے. اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں. اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالمی لیڈر کوئی نہیں ہے. عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے. سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو. ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی. یہ محبتوں کا عالم. وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوزے جگر ہے. اس وقت امت بے امام ہے. امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنمائی کرے. ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں. اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں. ہم صفے سیدھی کریں، بس ہمارا کام اتنا ہے. صفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیج ہی دے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے. اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری اور باقی کتابیں اٹھائیں، ہمیں اس وقت کی بشارت دی گئی ہے کہ جب عساکر اسلام ترتیب پائیں گے اور پھر امام بھی آ جائے گا اور پھر امت مسلمہ وہ بانک پن پائے گی. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ کر کے پناہ مانگنا چاہے گا تو وہ پتھر مسلمانوں مجاہدوں کو بول کر کے کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. وہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے ہیں اور پوری امت کے اوپر جھنڈا جھولے گا تو آمنہ کے لال کا ہی جھولے گا انشاءاللہ. آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گھل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوچھ، ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے. بس ہمارا کام صفیں سیدھی کرنی ہے اور صفوں کو ترتیب دینا ہے، اپنے جذبوں کو مرنے نہیں دینا ہے، اور یہ جذبے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنے ہیں اور اپنی نسلوں کو بٹھا کر کے حضور کی عظمت کی کہانی پڑھا کے جانا ہے. میں نے سیریا کے ان بچوں کو دیکھا تو میں اپنے بچوں کو بٹھا لیا. میں نے کہا بیٹے پوری دنیا کے اوپر حضور کی ناموس پہ حملہ ہے، بتاؤ ہم کیا کریں گے. تو میرا 5 سال کا بچہ ہے، مجھے حمزہ کہنے لگا کہ ابو یہ جو تلوار آپ نے لٹکا کے رکھی ہے بیٹھک میں، اس کے میں پیچ خود کھول سکتا ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں دے، ان ظالموں کو میں کاٹوں گا. میں نے کہا بیٹے مجھے یہی تجھ سے توقع تھی، اس لیے کہ تیرے جسم کے اندر خواجہ دین محمد مصطفیٰ کی غیرت کا خون دوڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری نسلیں اٹھیں گی اور اسلام کے غلبے کا خواب ہم شرمندہ تعبیر کریں گے انشاءاللہ. تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کو بتائیں اور ان کو حب رسول کے جام پلائیں، ان کے اندر محبت رسول انڈھیل دیں اور ان کے سینے کے اندر یہ حرارت پیدا کر دیں، اور وہ امت کے لیے اور نام محمد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جھولتا ہوا نظر آئے گا. ہم نے اپنے جذبوں کو بہر صورت بیدار رکھنا ہے، اور اگر انہوں نے توہین کی زبان کھولی ہے تو کروڑوں انسان حضور کی مدح میں زبانیں کھول لیں. صبح و شام وظیفہ درود و سلام کا لبوں پہ جاری کر لیں اور حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائیں. یہ گلیوں میں، یہ چوکوں میں، یہ بازاروں میں یہ احتجاج، یہ تو ایک معمولی کیفیت ہے. ہم تو اس سے آگے بھی اگر ہم بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. سچی بات ہے، ہمارے اندر جو جذبوں کی کائنات ہے ان کو کچا چبا جائیں کہ جنہوں نے میرے آقا حضور نبی رحمت کی توہین اور تنقیص کی ہے. اس لیے جو ہم سے بن پڑا، جو ہم سے ہو سکا
ہم نے وہ ضرور کرنا ہے۔ وہ کیا کہا تھا سودا نے کہ مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے جذبات کیا ہیں۔ مجھے یاد آئی آج عمارہ، سارا دن آج عمارہ کی کہانیاں میرے ذہن میں گردش کرتی رہی۔ عمارہ غزوہ احد کی نامور مجاہدہ ہیں کہ جب بھگدڑ مچی اور کچھ تو خون ہونے لگا اور عجیب کیفیت بن گئی، تو اس وقت حضرت عمارہ خاتون ہیں جو اس جنگ میں ساتھ آئی تھی۔ کس کام کے لیے آئی تھی؟ کہ کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، لیکن جب دیکھا کہ حضور تنہا ہیں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے، عمارہ تلوار لے کے میدان میں آ گئی، اور حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ میں جدھر دیکھتا تھا مجھے عمارہ ہی نظر آتی تھی۔ اگر ادھر سے حملہ ہوتا آگے عمارہ کھڑی ہوتی، اگر ادھر سے حملہ ہوتا تو عمارہ کھڑی ہوتی۔ میں کہتا عمارہ تیرے نام پہ میری نسلیں قربان، جس نے محمد عربی کی آبرو کا پہرا دیا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے جذبے سچے ہیں انشاءاللہ، شاید مغرب کو بھول ہو گئی ہے۔ یہاں ایک ایک بچہ غازی علم الدین ہے، ایک ایک بچہ عامر چیمن ہے۔ یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے، یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے۔ اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے؟ ان کی غیرت مری ہوئی نہیں ہے، انہوں نے کچوکے دیے، زخم دیے، امت کو معاشی بحران میں مبتلا کر دیا۔ روز پٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں، لیکن ہم کبھی میدان میں نہیں آئے۔ لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں۔ اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں، ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ نام محمد ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسوں بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم نے عہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے، اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے۔ یہ تاتاریوں کا دور ہے، جب بغداد کو اجاڑا گیا، امت کے سر کاٹے گئے، اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر لاؤ، اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے۔ ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا، اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹیں ہم، لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے۔ دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی۔ اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، جو لوگ تہ خانوں میں چھپے تھے 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے گھر نکالی۔ پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ تو ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنی خود سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے خیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا۔ تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ